علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، جانشین پیغمبر، سسر رسول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسلام کی وہ عظیم شخصیت ہیں کہ تاریخ اسلامی میں بھی آپ کی کوئی مثال نہیں ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام اور پیغمبر اسلام کی خدمت کے لیے خصوصی طور پہ منتخب فرمایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی بھر قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے، اپنا مال لٹایا، گھر بار لٹایا، اور ہر وقت اور ہر لمحے پر سچی اور خالص وفاداری کا ثبوت دیا۔ آپ کے عظیم اور روشن کارنامے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی جاری رہے، لیکن خاص طور پہ آپ کے ان کارناموں کا آج ذکر کرنا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد آپ نے سر انجام دیے۔ آپ کی رحلت کی وجہ سے امت غم سے نڈھال تھی، لیکن اسی لمحے اور انہی دنوں میں امت مسلمہ کو جن عظیم اور بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، ان سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس خوبصورتی سے نمٹے، اس کی مثال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ کے بعد ایک فتنہ اور یہ ایک طوفان یہ کھڑا ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، قرآن سے دلیل لے آئے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے جانشین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس فتنے اور اس طوفان کا بھی مقابلہ کیا، اور صحابہ کی مشاورت کے ساتھ اور مکمل مضبوط حکمت عملی کے ساتھ ایسے لوگوں کو سمجھایا کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا اس کے ساتھ جہاد ہوگا۔ جس طرح نماز اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے، دونوں کو پورا کرنا ہے۔ دوسرا بڑا فتنہ اور دوسرا بڑا طوفان وہ ردت کا طوفان تھا۔ لوگ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ گئے، اور صرف چھوڑ کے ایک طرف ہو کر بیٹھ نہیں گئے، اسلام کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے صحابہ کی مکمل مشاورت کے ساتھ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے صحابہ کی مشاورت کے ساتھ ایسے مرتدین کا خوب ڈٹ کر مقابلہ فرمایا اور ان کا خاتمہ کیا۔ بہت بڑا فتنہ تھا ایک جھوٹے نبیوں کا، اسود انسی اور مسیلمہ کذاب۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی نبوت کے جھوٹے دعوے کر دیے تھے، لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داعی اجل کو لبیک کہا، رفیق اعلیٰ کے پاس چلے گئے، تو انہیں اپنی فتنہ انگیزیوں کا اور بھی موقع ملا۔ لیکن دھیمے مزاج کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کا بھی خوب ڈٹ کر مقابلہ کیا، مسیلمہ کذاب کا صفایا کر دیا۔ 40,000 کا لشکر لے کے وہ خواب دیکھنے لگا تھا مدینہ پر حکمرانی کے، لیکن آپ نے اس کے مقابلے میں 21,000 کا لشکر تیار کیا۔ یہ جو یمن کا علاقہ ہے، اس کے قریب وہ یمامہ کا علاقہ ہے، وہاں یہ مقابلہ ہوا، اور اس عظیم معرکہ میں آپ نے جس جوش کے ساتھ
امت مسلمہ کو شریک کیا، وہ جوش قابل فخر ہے کہ آپ نے مدینہ میں کئی تقریریں کیں، پرجوش تقریریں فرمائیں، اور جن میں فرمایا کہ سب کو نکلنا ہوگا، مدینہ میں کوئی نہ رہے، سب نکلے، خود بھی تیار ہو گئے۔ بدری صحابہ جو اس وقت عمر رسیدہ صحابہ ہو چکے تھے، بڑی عمروں کے ہو گئے تھے، بزرگ ہو گئے تھے، ان کو بھی فرمایا تم نے بھی شرکت کرنی ہے۔ حفاظ کی بڑی ضرورت تھی، حافظ قرآن لوگوں کی، لیکن سارے حفاظ کو بھی جمع کر کے فرمایا تم نے بھی شرکت کرنی ہے۔ خود بھی تیار ہو گئے، بنفس نفیس شرکت فرمانا چاہتے تھے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور اس طرح کے دیگر صحابہ کے مشورے سے پھر مدینہ میں قیام فرما رہے، لیکن فرماتے تھے کہ سب کو نکلنا ہوگا، میں اگر اکیلا رہ جاؤں مدینہ میں اور مجھے جنگل کے درندے روند ڈالیں تب بھی سب کو نکلنا ہوگا اس مارکہ میں۔ چنانچہ یہ مارکہ یمامہ کے علاقے میں سر انجام دیا، اور اس مارکہ میں جس عظیم شخصیت کو کمان دی وہ ایسی شخصیت ہیں جن کے پروفائل میں شکست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالاروں میں سے ہیں، انہیں اس مارکہ کی کمان سنبھالنے کا حکم فرمایا، اور آپ نے پھر مسیلمہ کذاب کو وہ شکست دی کہ وہ بہت بڑا فتنہ وہیں دب کر رہ گیا، ختم ہو گیا۔ کسریٰ کو مرعوب کیا اور انہیں بھی اپنی شرارتوں سے باز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ اسی لیے تو کسی نے کہا نا، فتنہ انسی و کذاب مٹایا کس نے، زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے۔ اور اسی نظم میں آگے جا کے ایک مصرع ہے بڑا مزیدار کہ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے۔ تو یہ روشن کارنامے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے۔ انہی کارناموں کی وجہ سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی محبت اور آپ کے خدمات کا شکریہ ادا کرنا میری امت کے ہر فرد پر واجب ہے۔ اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور رفعت شان کو سمجھتے ہوئے آپ کے ساتھ پوری طرح محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہر مومن کو محبت ہے بھی اور ہونی بھی چاہیے، اور اسی محبت کا یہ فائدہ بھی نکلے گا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا نا بارگاہ خداوندی سے، تو آپ عرض کریں گے کہ یا اللہ میں نے اکیلے نہیں جانا، بلکہ میرے ساتھ ہر وہ بندہ، وہ مومن بندہ جنت میں جائے گا جو مجھ سے محبت کرتا ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی انہی خدمات کا ایک صلہ شاکر و شکور رب نے یہ دیا کہ ہمیشہ کے لیے، یعنی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمایا۔ روضہ اطہر میں آپ کی قبر مبارک بھی ہے، اور قیامت والے دن بھی حوض کوثر پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوں گے، اور جنت میں بھی آپ کے ہمراہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کی سچی محبت نصیب